حضرت قاسم کی شہادت کا دردناک واقعہ۔ دل کو چیرتے ایسی صدائے کربلا کی کہ ہر صدی میں گونجی ہے صدائے عباس قاسم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی پر، جن کی امت آج بھی کربلا کے پیغام کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی دل سوز واقعے کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو کربلا کے ان عظیم شہداء میں سے ایک کی داستان ہے۔ ایک ایسے جوان کی جس کا دل عشق حسین سے سرشار ہے، جس کی عمر تو صرف 13 برس تھی لیکن حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ تو ہم بات کریں گے امام حسن کے جگر گوشے، امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن کی۔ واقعہ عاشور کی رات کا ہے، 10 محرم کی رات۔ کربلا کی سرزمین پر سناٹا تھا، لیکن خیموں میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ امام حسین اپنے جانثاروں کے درمیان موجود اور ان سب کو وہ حقیقت بتا رہے تھے جو صبح ہونے والی ہے، اور فرماتے ہیں کل کی صبح میری قربانی مکمل ہو جائے گی۔ میرے اصحاب، میرے بھائی، میرے بیٹے سب ایک ایک کر کے راہ حق میں شہید ہو جائیں گے۔ جب امام نے ایک شہید کا نام لیا تو حضرت قاسم بھی بے چین ہو گئے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں سوال کیا، چچا جان، کیا میرا نام بھی ان شہداء میں شامل ہے؟ امام حسین نے اس معصوم مگر عظیم روح سے پوچھا، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے فوری جواب دیا، چچا جان، اگر آپ پر قربان ہونے کا نام موت ہے تو یہ موت شہداء سے بھی زیادہ میٹھی ہے میرے لیے۔ یہ سن کر امام کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا، ہاں قاسم، تم بھی شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ صبح عاشور اور فضا میں ہولناک سکوت تھا۔ حضرت قاسم اپنی ماں حضرت فروہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، امی جان، مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان کربلا میں جا کر اپنے چچا پر قربان ہو جاؤں۔ ماں کا دل تو تڑپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بیٹے کو یاد دلاتی ہے، بیٹا تمہارے بابا امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک وصیت چھوڑی تھی، یہ تعویذ جو تمہارے بازو پر باندھا تھا، جاؤ اسے اپنے چاچا حسین علیہ السلام کو دکھاؤ۔ قاسم علیہ السلام امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں، تعویذ کھول کر دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اسے پڑھتے ہیں اور تھر تھرا جاتے ہیں۔ وصیت میں کیا لکھا تھا؟ بھائی حسین، جب میرا بیٹا قاسم تم سے اجازت مانگے تو اسے راہ حق میں قربان ہونے سے مت روکیے گا، اسے بھی شہادت کا درجہ دیجیے، اسے بھی شہادت کا جام پینے دیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں تھم نہ رہی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اب یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ حسین علیہ السلام کا ہر رشتہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہے۔ انہوں نے قاسم کو گلا لگایا، بوسہ دیا اور اجازت فرمائی۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا کہ قاسم گھوڑے پر سوار ہوا، نہ جسم پر لوہے کی زر، نہ کوئی تلوار، بس تھا تو صرف ایمان کا اسلحہ۔ وہ میدان کربلا میں اترے۔ دشمنوں نے للکارا، میں علی کا نواسا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، آؤ ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ یزیدی فوج کا ایک سپہ سالار ادراک اپنے بیٹوں کو قاسم کے مقابلے میں بھیجتا ہے، لیکن قاسم اپنے ننھے ہاتھوں میں تلوار تھامے دشمنوں کو ایک ایک کر کے زمین میں بوس کرتے جاتا ہے۔ ادراک یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے، ایک ننھا سا بچہ اور اتنے سپہ سالاروں کو گرا دیا۔ ادراک یہ دیکھ کر آپے سے بحر ہو جاتا ہے اور خود ہی میدان میں اتر جاتا ہے۔ قاسم اور ادراک کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اچانک ہی یزیدی لشکر قاسم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک فوج، ہزاروں کا ہجوم، اور درمیان میں تنہا قاسم اور ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، چاچا جان، مجھے بچائیے۔ امام حسین علیہ السلام تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو منظر دل چیر دینے والا ہوتا ہے۔ قاسم کا جسم کچلا ہوا، پاؤں، ہاتھ، سینہ، ہر طرف زخم ہی زخم۔ قاسم کی سانسیں تھم رہی ہوتی ہیں۔ امام نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور روتے ہوئے فرمایا، قاسم، میں کیا جواب دوں گا تیرے بابا حسن کو؟ میں مدینے جا کر کیسے بتاؤں گا کہ ان کا بیٹا میرے سامنے شہید ہو گیا ہے؟ پھر امام حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اپنے لباس میں لپیٹا اور خیمے کی طرف لوٹ آئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم سے چور تھا۔
قاسم کی قربانی صرف 13 سال بچے کی داستان نہیں، یہ وہ سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ راہ حق کے لیے عمر نہیں جذبہ شرط ہے۔ اے قاسم، تیری قربانی نے یہ سبق دیا کہ عشق حسین میں مرنا نہیں، اصل میں جینا ہے۔ اللہ بھی ہمیں قاسم جیسے نوجوانوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔